نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ پروگرام میں خوش آمدید۔ اس پروگرام میں آج کا جو پینل ہے میں آپ کو ان سے تعارف کراتا ہوں۔ میرے پہلے مہمان جناب قیصر احمد راجہ صاحب ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، تحقیقی ویڈیوز اور ٹاک شوز وغیرہ کے حوالے سے اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی جناب رضا الحق صاحب، اور میرے تیسرے مہمان ہیں ناظم دعوت و تربیت تنظیم اسلامی جناب خورشید انجم صاحب۔ ناظرین، آج ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہم بات کریں گے اس تناظر میں کہ امت پر جہاد فرض ہونے کا اعلان کیا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے، مفتی منیب الرحمان صاحب نے اور دیگر علماء نے۔ اس وقت امت مسلمہ کی کیفیت کیا ہے؟ فلسطین میں ہونے والے ظلم و ستم پہ امت مسلمہ نے کیا رد عمل دیا ہے اور اس کو کیا دینا چاہیے تھا؟ اور اگر یہ جہاد فرض ہوا ہے تو اس حوالے سے اس کے تقاضے کیا ہیں؟ قیصر صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بھی ظلم و ستم اس وقت فلسطین میں جاری ہے اور جس کو ہم باقاعدہ ایک نسل کشی کہہ سکتے ہیں کہ پوری ایک نسل کو ختم کیا جا رہا ہے، اور مزید برآں یہ کہ اب ان سے وہ جگہ خالی کروانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کے لیے پریشرائز کیا جا رہا ہے، آپ یہ فرمائیے کہ کیا کوئی ایسی پاسبلٹی ہے، کوئی ایسی پاسبلٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ غزہ میں مسلمانوں کی نسل کشی روکی جا سکے؟ جی بالکل، یہ جینوسائیڈ روکا جا سکتا ہے۔ ہزاروں سال سے ایک طے شدہ اصول ہے، اتنا مسلم کہ اس پہ دنیا کی ملٹری ڈاکٹرنز کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ محاوروں کی صورت میں ہے، لاطینی زبان کا محاورہ ہے کہ سی وز پیکم پیرا بیلم، کہ اگر تم امن چاہتے ہو تو جنگ کے لیے تیار رہو، کیونکہ جب دشمن کو پتا ہوتا ہے کہ آپ جنگ کے لیے تیار ہیں تو پھر وہ جنگ نہیں کرتا، وہ اسی وقت جنگ مسلط کرتا ہے جب اسے پتا ہے آپ کمزور ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس فتوے سے کو اگر ہم ریالٹی میں ایگزیکیوٹ کریں تو کیا مسلمان ممالک کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے استعمال کرتے ہوئے اس کو روک سکیں؟ میں نے ریسنٹلی اس پہ بہت ڈیپ ریسرچ کنڈکٹ کی ہے، اینڈ دی آنسر از ایبسولوٹلی، بالکل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ہوا کھڑا ہے ابھی پاکستان کے، وہ احسن اقبال صاحب بھی اس کے حوالے سے بیان پتہ نہیں انہوں نے دیا ہے نہیں دیا، لیکن ان کے حوالے سے منسوب ہے کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے نہیں اسلامی دنیا کے پاس کہ ہم اسرائیل کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ لغو بات ہے۔ اسلامی دنیا میں جو سعودی عرب، مصر، ایران، پاکستان فاصلے پہ ہے کافی زیادہ، تو وہ لوجسٹکلی اگر اس کو سپورٹ کیا جائے تو پاکستان کچھ کر سکتا ہے، لیکن باقی ممالک کے پاس جو آرسنل ہے اتنا، وہ یقینی طور پہ اتنا ہے کہ وہ اسرائیل کو بڑا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ اسرائیل نے یہ انلیس کہ وہ اسکلیشن لیڈر پہ سیمسن آپشن پہ جب تک وہ نہیں آتے، اسرائیل نے یہ دفاعی جنگ لڑنی ہے۔ دفاعی جنگ کے لیے ان کے پاس یہ جو ایڈوانس ویپنری ہے وہ اس کے لیے ارریلیونٹ ہے، وہ کیونکہ دفاعی جنگ کے لیے آپ کو اپنا دفاعی میکنزم چاہیے جس میں ڈیوڈ سلنگ ہے، جس میں آئرن ڈوم ہے۔ تو یہ ان کے تو فلاز پہلے فلسطینیوں نے پھر ایرانیوں نے وہ تو ایکسپوز کر دی ہیں کہ یہ تو کوئی سسٹینیبل سسٹم نہیں ہے، یہ تو پریشر میں کرمبل کرتا ہے۔ تو اگر ایک ملٹی پرونگ اٹیک ہوتا ہے اس جنگ کو روکنے کے لیے، جو ہم ظاہر سی بات ہے شہری آبادیوں کے تو کبھی بھی اس کے حق میں نہیں ہوں گے، جو ان کی ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے تو کیپیبلٹی تو ڈیفینیٹلی ہے۔ ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جنگ کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہ جو قتال کا جہاد ہے اس میں صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ نے تلوار یا گن ہی لینی ہے، مجموعی طور پہ ایک ہولسٹک اپروچ ہوتی ہے نا، کہ جیسے یہ ہے کہ ان لوگوں کو جہاں وہ پکڑو مارو، رستوں پہ انتظار کرو، ان کے سارے کا سارا وہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو اگر سویز کنال بلاک کی جاتی ہے، باب المندب کے اوپر اپنا کنٹرول لیا جاتا ہے، آلریڈی 2023 کے اواخر میں یہ ہو چکا ہے جب حزب اللہ نے وہاں پہ زیادہ اٹیک کیے تھے کہ جو کارگو فلائٹس وغیرہ ہیں انہوں نے وہاں پہ لینڈ کرنے سے انکار کیا تھا، اور جو شپنگ کمپنیوں نے اپنے پریمیم بڑھا دیے تھے، تو اس وقت اسرائیل کو $600 ملین پر ویک کا نقصان ہو رہا تھا۔ یہ چھوٹا بڑا نقصان نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تجارتی گزرگاہیں اگر چوک کر دی جائیں اور ملیٹریلی ایک ایڈونچر کیا جائے تو کر تو بالکل سکتے ہیں۔ یہ بات میں پبلک ریکارڈ پہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تاثر غلط جو پھیلایا جا رہا ہے کہ مسلمان ملکوں میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے، یہ غلط بات ہے۔ یہ جو ہمارے کچھ انفلوئنسرز حضرات اٹھ کے کہتے ہیں ان کے پاس F-35 ہے، یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ،
F-35 ڈیفینسو وار میں کچھ نہیں کرتا, وہ اوفینسو وار میں کچھ کرتا ہے, اور اسرائیل کے پاس 2 لاکھ کی بھی آرمی نہیں ہے, اور اس کے اندر جو ایئر فورس ہے وہ اس سے کم ہے, تو اس نے سارے مسلمان ملکوں پہ چڑھ نہیں دوڑنا ہے. آخری اس کے پاس چیز اسے دفاع کرنا ہے نا, تو وہ F-35 سے نہیں کرنا اس نے, وہ ڈاگ فائٹ ہوگی. اور یہ بھی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں کہ ہمارے حضرات وہ F-16 16 دو 32 335 والی جو کیلکولیشن بتاتے ہیں کہ ایون صرف جو پاکستان کے پاس جو JF-17 تھنڈر ہے, یہ ایجلٹی میں F-35 سے بہتر ہے اگر ڈاگ فائٹ کی بات ہو. یعنی اگر ہوا میں اگر یعنی کہ 1 to 1 مقابلہ ہو تو ایجلٹی کے اعتبار سے بہتر ہے, رفتار اور رینج کے اعتبار سے. تو باقی جو اس کی اسٹیلتھ کیپیبلٹی ہے وہ تو اوفینسو ہوگی نا. تو جب 4 طرف سے اٹیک ہوا ہو تو آپ اوفینس پہ سے کریں گے. اصل میں ایک اس کو کہتے ہیں نا $1 ملین کوسچن یہ ہے اس حوالے سے جو آپ فرما رہے ہیں کیپیبلٹی بھی ہے. اصل میں ہمارے بڑوں میں حکمرانوں میں ہمت نہیں ہے, وہ جو فیصلہ کریں اور اکٹھے ہوں اور پھر وہ کوئی ایسا اپنا ایک سٹینس لیں. خورشید صاحب میں آپ کو بھی شامل کروں گا کہ جو وہ ہے نا حب الدنیا و کراہیت الموت والی بات, کہ دنیا کی محبت اور موت سے ڈر, اور کرسی کی جو محبت ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم اگر ان کرسیوں پہ بیٹھے ہیں تو بھی انہی کے مرہون منت ہیں. تو یعنی کہ جنہوں نے یہ اتنا بڑا offensive لانچ کیا ہے, انہوں نے بڑی صدیوں سے پلاننگ کر کے اور سارا کچھ کر کے پہلے امت مسلمہ کو جسے کہتے ہیں نا نیوٹرلائز کیا ہے, ان کے بڑوں کو اپنے قابو میں لیا ہے میجورٹی میں. اور دیکھیں کہ نیتن یاہو بھی جو ہے وہ نیشنل اپنی UN کی اسمبلی میں کھڑا ہو کے بلیسڈ اسٹیٹس بتا رہا ہے, بلیسڈ اسٹیٹس کون سی اور کرس اسٹیٹس کون سی ہیں. تو بلیسڈ اسٹیٹس میں جو بتائی ان میں مسلمان ہیں, جو کہ اس کے نزدیک بڑی نعمت ہے ہمارے لیے, وہ بھی مسلمان ملک ہیں. تو محنت انہوں نے کی ہوئی ہے. تو جو انہوں نے فرمایا, دیکھیں جذبے کی کمی نہیں امت مسلمہ میں, امت مسلمہ کے افراد میں جذبے کی کمی نہیں ہے. فوج کہیں زیادہ, سب ملے فوج تو بہت زیادہ, گراؤنڈ حملہ یا فلاں جس پر بھی آتے ہیں. ساری بات ہے کہ اسرائیل, اور بہرحال اسرائیل کے پیچھے امریکہ وغیرہ بھی کھڑا ہوا ہے, لیکن اصل چیز ہے کیا اٹس اے ویری بگ اف, کیا اس وقت ہمارے سربراہان, ہمارے فرما روا اس بات پر تیار ہوں گے کہ ہم یہ ایک سٹینس لیں, ایک مل کر وہ ایک دھمکی اسرائیل کو دے نہیں سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو آپ کے سوال میں ہی جواب پوشیدہ ہے, ٹھیک ہے. بنیادی طور پر تو جو بنی اسرائیل ہے, ظاہر اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا, تو بنی اسرائیل لڑنے والی قوم ہے ہی نہیں. انہوں نے حضرت موسیٰ کو کوڑا جواب دے دیا تھا, جاؤ موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. پھر قرآن مجید میں سورہ حشر میں بھی آیا ہے کہ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر, یہ کبھی بھی اکٹھے ہو کر تم سے نہیں لڑیں گے, ہاں الا قلعوں کے اندر, سوائے اس کے کہ قلعہ بند ہو کر یا دیواروں کے پیچھے سے, جیسے عورتیں لڑتی ہیں نا اوٹ میں, اس کا ہاں اوٹ میں, اس طرح سے شیلٹر لے کے, شیلٹر لے کر. اچھا یہ شیلٹر ان کو ہمیشہ ملتی رہی ہے امریکہ سے, ان پر اگر کہیں ظلم ہوا ہے سب سے زیادہ تو عیسائیوں نے کیا ہے. ان کی بہت طویل داستان ہے, اور ان کو شیلٹر ملی ہے مسلمانوں سے. طارق بن زیاد کو بھی انہوں نے ہیلپ کی تھی, وہ جب گئے ہیں اسپین, تو جو بھی مخبری وغیرہ یہ یہودیوں نے کی تھی, چونکہ وہ عیسائیوں سے جان چھوٹے ہماری. لیکن ان کے ہاں یہ یعنی جو بھی مائنورٹی ہوتی ہے اس کا ذہن سازشی ہوتا ہے, اور یہ تو ماشاءاللہ پہنچے ہوئے سازشوں کے اندر. تو اس حوالے سے یہ ہمیشہ ایک سازشی کردار ان کا رہا ہے, چاہے مسلمانوں کے خلاف ہو چاہے عیسائیوں کے خلاف ہو. اور بہرحال ان کا اپنا جو تصور ہے کہ وہی وہ ہیں, جو انسان نامی جو چیز ہے وہ تو وہ ہیں, باقی تو گوئنز ہیں, جنٹائلز ہیں, ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو جیسے کسی کتے بلی کو ہم مار دیتے ہیں, بلکہ اس کی بھی زیادہ اہمیت ہے, تو مسلمان کی تو وہ حیثیت ہے. تو ذہنی طور پر تو یہ ہے. دوسری بات جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا, دیکھیے جب تک سلطنت عثمانیہ تھی جیسی بھی تھی, اس کا ایک روب تھا, اور جب خلیفہ کے پاس گئے ہیں اور ان سے تقاضا کیا ہے کہ فلسطین کی حصہ ہمیں دے دیا جائے, تمام قرضے بھی معاف کر دیں گے, تو انہوں نے زمین کو کریدا اور تھوڑی سی مٹی نکال کر کہا اگر یہ کہو گے نا اتنی مٹی یہ بھی میں دینے کو تیار نہیں. اور اس کے بعد ایک سازش وہ چلا ہے, سلطنت عثمانیہ ختم کی گئی ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, یہ نیشن سٹیٹس جو ہے, اب یہ نیشن سٹیٹس جو ہے نا, اس نے وہ امت پنا ختم کر دیا. اب امت نہیں ہے کہیں پر بھی, امت کے نام پر بہت ساری قومیں بن گئی ہیں, پاکستانی ہے, افغانی ہے, ایرانی ہے, لبنانی ہے, اسی طرح مصری ہے. یعنی شام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا
جس میں بہت ساری احادیث ہے ملک شام کے حوالے سے. اس کے اندر شام سیریا شامل ہے، لبنان شامل ہے، فلسطین شامل ہے اور اردن شامل ہے. اب وہ اس وقت 4 اسٹیٹس بن گئی ہیں. تو ایک کام تو یہ ہوا ہے کہ وہ نیشن اسٹیٹس بنا کر اور ہر ایک کو وہ جو تصور تھا نا سب سے پہلے پاکستان، تو ہر ایک کو کہ تم ہی اعلیٰ ہو، تم ہی افضل، سب سے پہلے تم سب سے پہلے تمہارا ملک. اور ساتھ ہی ساتھ ان کو تھوڑا سا جیسے جمال عبد الناصر نے، وہ یہی قومی جذبہ تھا نا کہ اس نے کہا تھا کہ نحن ابناء الفراعنہ، ٹھیک ہے. عراقیوں نے کہا نحن ابناء النماردہ، ہم نمرود کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، فرعون کے ساتھ اپنے آپ کو ملایا جا رہا ہے. تو کس چیز کو کاٹا جا رہا ہے؟ یہ کٹ کہاں لگ رہا ہے؟ اسلام پر کٹ لگ رہا ہے، اور جو ہے وہ نمرود اور فرعون کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ملا رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہوا ہے. تو وہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس بن گئے. پھر اس کے اوپر یا آپ دیکھ لیجئے اب 100 سال ہو چکا ہے، یہ تقریباً فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ بالفور ڈکلیریشن اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے. تو اس وقت سے دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے پھر انہوں نے پپٹس بٹھائے ہیں یہاں پر، اور جمہوریت جمہوریت جمہوریت، اور یہ مکمل طور پر ملوکیت کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں. میجورٹی تو ملوکیت ہے، وہی کہہ رہا ہوں نا، مسلم مکمل ممالک طور میں پر تو جو ہے ملوکیت، جبریت ہاں، اور پھر جمہوریت. جمہوریت بھی جو کیسی جمہوریت ہے، وہ ہائیبرڈ قسم کی جیسے ہمارے ہاں چل رہی ہے اس قسم کے، ورنہ تو ملوکیت ہی ملوکیت چل رہی ہے. کہیں اگر آئی بھی ہے اور ان کو سوٹ نہیں کر رہی تھی، اس جمہوریت کو بھی ختم کر دیا. جیسے مصر کی مثال لے لیجئے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے جس طرح سے پپٹ بٹھائے ہیں، اور وہ ان میں سے ہر ایک کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا ادھر ادھر ہوئے تو ہماری حکومت تو گئی ہی گئی، ہمارے اپنے ہی ہماری حکومت گرا دیں. ہاں. اب ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک کو صرف اپنا اقتدار وہ مطلوب ہے، اور اسی حوالے سے تو عوام میں تو جذبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہیں کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ یعنی کسی کی ماں یہودن ہے اور کسی کا کوئی سلسلہ، تو وہ پوری طرح مسلمان بھی نہیں ہے اس حوالے سے دیکھ لیا جائے تو اس لحاظ سے قیصر صاحب کی بات کو ہم یس کہہ سکتے ہیں ایک بہت بڑے اف کے ساتھ، کہ اگر ایسا ہو جائے تو اف کہہ لیں یا کاش کہہ لیں. جو احادیث میں آتا ہے نا کہ جو حضرت مہدی کی مدد کو جائیں گے، تو وہاں پر جو ذکر ہے وہ یہ نہیں کہا کہ فوجیں ہیں، بلکہ وہ ہے لشکر ہے. جو اس کو ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ شاید لوگ ہی نکل کے چل پڑے ان کی طرف. تو لہٰذا یہ ایک بہرحال ایک سب آئرنی آف دا فیٹ. ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. رضا الحق صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ایران کو تھوڑا کمزور کیا ہے اسرائیل نے، اور پھر یہ شام کا معاملہ جو ہے وہ بالکل بدل گیا، اور بشار الاسد کی جگہ ایک اور رجیم آ گئی ہے، تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوا ہے حزب اللہ کی ورکنگ کے اوپر بھی اور حماس کی ورکنگ کے اوپر بھی. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران بہرحال ان دونوں کو سپورٹ کر رہا تھا؟ اگر آپ صرف 7 اکتوبر کے بعد کی نہیں، اس سے پہلے کی بھی بات دیکھیں تو فلسطینیوں کے حوالے سے، اور وہاں پہ جو بھی لوگ مزاحمت کر رہے تھے، اچھا فلسطینیوں کی بھی ڈیفینسو وار ہی ہے، چاہے وہ ویسٹ بینک میں ہو، چاہے وہ رام اللہ میں ہو، چاہے وہ غزہ میں ہو. یعنی کہ ان کو انہی کے علاقوں سے نکال باہر کیا گیا ہے، اور غزہ بنا ہی ایسے ہے کہ نکال باہر کر کے وہاں پہ ان کو ڈال دیا، ایک اوپن ایئر پریزن بنا دی. تو ان کو سپورٹ اگر ملی ہے تو یا تو وہیں سے انہی کی جنریشنز میں سے مجاہدین کھڑے ہوئے، اس میں جس طرح حماس کا نام سامنے آتا ہے، یا پھر ان کے قریب کے ممالک دیکھیں تو اس میں لبنان میں حزب اللہ، سیریا نے کسی حد تک ان کو سپورٹ کیا، اور بہرحال جو قیادت ایون حماس کی بھی ہے، اکثریت ان کی جو ان کو اگر پناہ ملتی تھی تو وہ ایران کے اندر ہی ملتی تھی. یمن کے اندر آپ دیکھیں حوثی جو ہیں، انہوں نے بھی ڈائریکٹلی تو شاید وہ اسرائیل پہ اس طرح اٹیک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کیپیبلٹی ابھی نہیں ہے، لیکن امریکن مفادات کو اس ایریا کے اندر انہوں نے ہٹ ضرور کیا، ٹارگٹ ضرور کیا، اور اس کے فوائد بھی اٹھائے ہیں. اب یہاں پہ بھی جو ڈائیکاٹمی ایک آ جاتی ہے، ایک ایسا ایشو آ جاتا ہے کہ جو انتہائی مشکل ہے مسلم امت کے لیے، اس کو سمجھنا بھی اور اس حوالے سے اپنا پھر مستقبل کا لائحہ عمل طے کرنا بھی. سیریا کی ایگزامپل لیں.
سیریا میں جو تقریباً 50 سال یا اس سے کچھ زیادہ ایک حکومت چل رہی تھی ایک خاندان کی، وہاں پہ جو میجورٹی مسلک سے تعلق رکھنے والے عوام ہیں ان کے اوپر ظلم بہت کیا ہے، اور میجورٹی مسلک سے تعلق رکھنے والے جو عوام ہیں وہ چاہتے تھے کہ ان کی حکومت ختم ہو. ٹھیک ہے، یہ انڈرسٹینڈیبل بات ہے. اگر بشار الاسد کی بھی بات کر لیں، اس سے پہلے حافظ الاسد، بیکنگ ایران کی تھی، حزب اللہ کو بھی ایران کی بیکنگ تھی، کچھ سپورٹ ان کو رشیا کی بھی بظاہر ملتی تھی، اور اس میں تارتوس کا جو ان کا وہاں پہ اڈا ہے، نیول پورٹ ہے، اور ساتھ اس کے کچھ اور بیسز بھی تھیں، وہاں سے سپورٹ ملتی تھی. لیکن ان کے خاتمے سے وہ مسلمان جو کہ تقریباً 50 سال یا اس سے کچھ زیادہ پس رہے تھے، ان کو تو کچھ ریلیف مل گیا، اس میں کوئی شک نہیں. یہ شام کی بات کر رہے ہیں. لیکن جو صاحب وہاں آ کر ان کی جگہ انہوں نے بشار الاسد کی جگہ اب حکومت سنبھالی ہے شام کی، وہ یہ کہتے ہیں اور آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ نہ امریکہ ہمارے لیے خطرہ ہے، نہ اسرائیل ہمارے لیے خطرہ ہے، یا ہم ان کے لیے خطرہ نہیں، نہ ہم بھی ان کے لیے خطرہ نہیں ہوں گے. اب جبکہ اسرائیل نے بہت سا حصہ جو ہے وہ شام کا اپنے اس میں دسترس اپنا جو ہے قائم کر لیا ہے. اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے گولان ہائٹس لے لی، گولان ہائٹس بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس کی وجہ نام ہی ہے ہائٹس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، جو گولان ہائٹس کا ایریا جو ہے. اب اس پوری صورتحال کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کا انفلوئنس کم ہونا یا ختم ہونا، اور ساتھ اس کی یہ بھی ملا لیں کہ رشیا نے اپنے آپ کو اس پورے معاملے سے ودرا کر لیا ہے، اور وہ میرے نزدیک ایک ڈیل کے تحت کیا ہے جو اس نے ٹرمپ کے ساتھ کی ہے. رشیا کو تو آلریڈی ایک جو جنگ ہے اس میں ڈال دیا گیا ہے، ہاں، کیونکہ وہ تو مصروف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سپورٹ کرتا رہا ہے سیریا کو. لیکن اب اس کو جب یہ گارنٹی دی گئی کہ تمہارے روس کے اپنے معاملے میں یوکرین کو مزید ہیلپ نہیں کیا جائے گا، تم جیسے چاہو وہاں کرو، بس یہ سمجھے ایک ڈیل ہو گئی. اچھا، یہ دو باتیں، ایک تو ہے نا کہ کرسی کے حوالے سے خطرہ ہے، اپنی وہاں پہ حکومت کے حوالے سے خطرہ ہے. ایک یہ ہے کہ وہاں کے عرب حکمران عیاشی کے عادی اتنے ہو چکے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے یہ لائف سٹائل پریفریبل ہے. ٹھیک ہے، وہ پریفر کرتے ہیں اس لائف سٹائل کو. حب الدنیا و کراہیت الموت کے اندر ہی آتا ہے، دونوں چیزیں. میں اس میں تھوڑا شامل کرنا چاہوں گا. سر، یہ ابھی ایک جو حالیہ ایک کانفرنس ہوئی، پہلے بھی کانفرنس ہوئی، کراچی میں بھی ہوئی، کنونشن سینٹر اسلام آباد میں بھی ہوئی، اور اب بھی اسلام آباد پاک چائنا سینٹر میں ہوئی تھی. ایک رائے یہ آتی ہے کہ یہ اصل میں لوگوں کو اپنا غصہ نکال دینے کا، اس کے بعد ٹھنڈا ہو جانے کا ایک پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے. ایک بہت لوگ یہ رائے، اور بہت سے لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے کرنا کرانا کچھ نہیں، آپ باتیں کیے جا رہے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ایسے کانفرنسز یا ایسے مظاہرے، کوئی بھی ایسی چیز، وہ کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ دیکھیے، ایک واقعہ ہے اور ایک اس کی تشریح ہے، یا کئی تشریحات ہیں اس کی. ٹھیک ہے، تو گفتگو تو اس چیز پہ ہونی چاہیے کہ یہ واقعہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ علماء کو اس وقت فتویٰ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. باقی تشریحات ہے کہ فتویٰ کیوں دیا، کیوں، اگر کسی نے دلوایا، اگر وہ ہر آدمی کی اپنی رائے ہے. بائنڈنگ چیز یہ ہے جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ کیا یہ فتویٰ دینا اس وقت بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا. میرے خیال میں بالکل بنتا تھا، کہ بہرحال دیکھیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے اور علماء نے یہ ذمہ داری بھی لی ہے، بالخصوص 1857 کے بعد تو بہت زیادہ لی ہے، کہ انہوں نے روایت کی حفاظت کرنی ہے. تو روایت کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ روایت کو انہوں نے صرف اپنے جو ہیں وہ کتابوں میں رکھنا ہے یا سجا کے رکھنا ہے. بھی روایت بتانی ہے کہ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے. انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ حکومتوں پہ تو یہ فرض ہو چکا ہے، ان کا اب کام ہے کہ وہ کرے. وہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ ایک انٹرنیشنل پالیسی ہے، اس کے کئی طرح کے محرکات ہیں جن کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کی پوری ایک اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ سب سے ضروری چیز کہ اسرائیل کو آئسولیٹ کرنا بہت ضروری ہے، جو کہ یورپ سے تو تقریباً وہ ہو ہی چکا ہے. اب امریکہ ہے ایک بڑی طاقت اس کے پیچھے. تو امریکہ کے بھی جو حالات ہیں، فائنینشیل حالات ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ کوئی لمبی جنگ کا متحمل ہو سکے، بالخصوص اسرائیل کے لیے ہو سکے. کہ سوشل میڈیا نے بہت کچھ کیا. اب دیکھیں، اسرائیل کی ہسبرا پالیسی اس وقت آلموسٹ ایکسکلوسیولی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے.
پاکستان کی بھی چل سکتی ہے. ہمارے بتایا جاتا ہے کہ جو یہ خواتین ہیں, کوئی وزیر ہے, کوئی کیا ہے, سننے میں آیا کہ ان کے جو ہینڈ بیگز ہیں یہ بھی کروڑ 1.5 روپے کے ہیں. تو بھئی آپ سوشل میڈیا پہ کیوں نہیں انویسٹ کر سکتے؟ ایک عام امریکہ دیکھیں 1200 مقامات پہ ٹرمپ کے خلاف مظاہرہ ہوا. یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ وہاں پہ اس نیریٹو کو عام کر دیں کہ میں اسرائیل کے لیے نہیں مروں گا, میرا ٹیکس وہاں نہیں جائے گا. لوگ کہہ رہے ہیں, آپ نے کوئی چیز کریٹ نہیں کرنی, اس کو ایمپلیفائی کرنا ہے. تو ڈومیسٹکلی ایک پریشر اگر بلڈ ہوتا ہے تو اس سے یہ کہ اسرائیل آئسولیٹ ہوتا ہے. جب اسرائیل آئسولیٹ ہوتا ہے تو اسرائیل ویسے بھی اکنامیکلی اس جگہ پہ نہیں جاتا. وہ یہ کہتے ہیں, آگے ہم نے سیمسن آپشن کی بات کی ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیمسن آپشن یہ ہے, یعنی اس حد تک تو ہے کہ اگر ہمارا نقصان بھی ہوتا ہے تو ہم آپ کا نقصان ضرور کریں گے, جو کہ غزہ میں وہ کر رہے ہیں کہ بہت سے ان کے ابھی اپنے لوگوں پہ بھی بم گرا دیا, ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے غزہ کے ساتھ ساتھ. اور یہ ہے کہ ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے اپنے جو لوگ وہ یرغمالی جو ہے وہ بھی اس میں مرتے نہیں مرتے, وہ تو بیسکلی فلیٹ کر رہے ہیں نا, ریزنگ ٹو گراؤنڈ. لیکن جو ایکسٹریم صورت ہے سیمسن آپشن کی وہ یہ ہے کہ اگر اسرائیل سسٹین نہیں کر سکتا تو پھر باقی دنیا بھی ہم ختم کریں گے. تو مسلمان کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ فائن ہونا جو چاہیے. یعنی کہ اسرائیل یہ جو اس کی یہ دوسری جو چیز ہے نا, یہ انٹیسٹڈ ہے کہ کیا وہ واقعی اسرائیل کو ختم کرے گا یا نہیں کرے گا. تو میں نے ضمنی طور پہ بات کہی کہ ٹھیک ہے, تو مسلمان بھی کمفرٹیبل ہے کہ ٹھیک ہے ابھی ہماری بھی اسکلیشن لیڈر یہی ہے. سوال یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس کبھی کوئی ایسا ٹائم آیا اس پہ کہ اس نے سیمسن آپشن کو ایگزیکیوٹ کرنے کا موقع آیا اور اسے نہیں کیا؟ اینڈ آنسر از 1973. 1973 میں اس کی فوج بالکل بس کر گئی تھی, ختم. اگر امریکن انٹرونشن نہ ہوتی اس وقت تو وہ جنگ جو ہے دیٹ واز دی آلموسٹ دی اینڈ آف اٹ. لیکن انہوں نے پھر بھی سیمسن آپشن کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا, اس کے باوجود نہیں کیا. سوال یہ ہے کہ سیمسن آپشن میں کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اسرائیل کا نیوکلیئر ہونا بڑا ضروری تھا. دیکھیں جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا کہ انڈیا نے حملہ کیا تو ہمارا جو رسپانس ہوگا وہ غیر روایتی بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں ہم اس چیز کو ایک لمحے کے لیے ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ اسرائیل کے پاس نیوکلیئر آرمامنٹ نہیں ہے. اسرائیل کا اے پیک کی وجہ سے اتنا زیادہ تسلط ہے امریکہ پہ کہ امریکہ کی پالیسی ہے کہ وہ لائک فار لائک ٹیکنالوجی کسی کو نہیں دیتا. یعنی کہ امریکہ F-35 بیچتا ہے لیکن جو امریکہ میں F-35 ہے وہ باقی دنیا کو نہیں دیتا. اور اس کی ایک لاجک ہے, سمجھ میں آنے والی لاجک ہے کہ اگر ہمارا طیارہ کہیں اغوا ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے, تو کوئی ملک بھی اس کی ایگزیکٹ کاپی بنا سکتا ہے. تو جو امریکہ کے استعمال میں اور ہے, جو باقی دنیا میں وہ اور ہیں, سوائے اسرائیل کے. اسرائیل کو انہوں نے کوشش کی ہے اس کی فرسٹ کاپی دینے کی, انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور انہوں نے لیے اوریجنل لیے. تو اگر امریکہ کے پاس نیوکلیئر پاور ہے, ہم یہ مانیں کہ اسرائیل کے پاس نہیں ہے, یہ ہونے والی بات نہیں ہے. لیکن اسرائیل نے وہ پاور کبھی یوز کرنی نہیں ہے, یہ بات ہمیں پتہ ہے. کہ وہ بات بالکل درست ہے کہ یہ لڑنے والی قوم نہیں ہے. عورتوں, بچوں, ٹین ایجر خواتین, بزرگ, ان کے اوپر بم پھینک دینے ڈیفینسز لوگ, وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. لیکن اصل جنگ میں آنا, اب دیکھیں حزب اللہ کوئی فارمل کوئی ملٹری نہیں ہے, ایک انفارمل گروپ ہے جس کی اچھی ٹریننگ ہوئی تھی. ٹو مائی نالج دوسری جنگ عظیم کے بعد صرف ایک دفعہ ہوا ہے کہ کسی ملک کے سینئر ملٹری لیڈرشپ میں سے کسی کا استعفیٰ لیا گیا ہو اس لیے کہ آپ جنگ ہارے ہیں. کیونکہ ایون اگر آپ جنگ ہار بھی جائیں تو ہر ملک اپنا نیریٹو پیش کرتا ہے, گلوریفائی کرتا ہے جو کرتا ہے. 2006 میں جو ان کا ٹاکرا ہوا تھا حزب اللہ سے, اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے کہ انہوں نے استعفیٰ لے لیا تھا کہ تم اس قابل نہیں ہو. اس نے استعفیٰ دے دیا تھا, بیسکلی اس کو سیک کر دیا تھا, کنسٹرکٹیو اس کو. تو یہ اس طرح سے لڑنے والی یہ قوم واقعی نہیں ہے. They don't go that far. بات اتنی ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ ہم سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم میں کیپیسٹی نہیں ہے, ان میں انٹینشن نہیں ہے. انٹینشن اس لیے نہیں ہے کہ ساری ان کی جو دنیا زندگی ہے وہ تو وہاں پہ آباد ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں حالیہ برسوں میں صرف UK میں صرف عرب ملکوں کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ 140 بلین پاؤنڈ سے زیادہ کی ہے. یہ عرب ملک کہنا کہ ہم یہ واپس پیسہ نکال رہے ہیں, دیں گے نہیں واپس, نہیں لے سکتے ہیں, اس کے طریقے ہوتے ہیں. نہ نکالیں, کہہ دیں, صرف کہہ دیں, that's it. اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ آسرز کو ڈی ویلیو کریں. اگر ہم کہہ دیں گے تو یہ اس پہ قبضہ ہی نہ کر لیں اور پھر ہم اس سے فارغ ہو جائیں. بڑا یہ ایک بین الخوف و رجا والی کیفیت میں ہے وہ بھی. نہیں وہ دیکھیں اس کو وہ جو طریقہ کار ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ آپ جو ایسٹس ہیں آپ ان کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں کہ خریدا تو کسی اور نہیں ہے. ظاہر سی بات اگر آپ نے لنڈن برج خریدا ہوا تو اینٹیں اٹھا کے آپ گھر تو نہیں لے کے آئیں گے, آپ یہ کریں گے کہ آپ اس کے ایسٹس کو ڈی ویلیو کریں گے. تو جب ایک ایسٹ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو اس کے سراؤنڈنگ سارے ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ انویسٹمنٹ کی مارکیٹ پرسیپشن پہ چلتی ہے. جب کانفیڈنس ہرٹ ہوتا ہے تو ہر چیز میں ہوتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ بھی کچھ کریں, نہ صرف یہ کہہ دیں دیٹس اٹ کہ ہم اتنی بات کہنے لگے ہیں. بہت کچھ چینج ہو سکتا ہے.
وہ تو اسماعیل ہانیہ نے کہا تھا نا کہ اگر پاکستان صرف دھمکی بھی دے دے تو اثر پڑ جائے گا. یہ بھی یہ الفاظ بالکل. دیکھیں پاکستان کو بات کیوں کرتا ہے, آپ ایک کورولیشن دیکھیں کہ جب بھی غزہ کے حالات انٹینس ہوتے ہیں ساتھ پاکستان کے ہو جاتے ہیں. کبھی بلوچستان میں مسئلہ بن جاتا ہے, کبھی پارا چنار میں مسئلہ بنتا ہے. کبھی کیوں جائیگرافکلی اسپیکنگ پاکستان سب سے دور ہے, لیکن پاکستان کو کنٹین کرنے کے لیے جب بھی غزہ کے حالات انٹینس ہوتے ہیں, یہاں پہ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ پاکستان لوکلی بیزی ہو جائے. مصر میں کچھ نہیں ہوتا, سعودی عرب میں کچھ نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہے نا ایک, وہ اسماعیل ہانیہ بالکل ٹھیک کہتے تھے کہ یہاں کے لوگ ایسے ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں, تو اس کا طریقہ کار یہ ہے. اور یہ بین گورین نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کو بالکل ہلکا نہ لینا, بالکل ہلکا نہ لینا, یہ تمہارے لیے ایگزسٹنشل تھریٹ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہی غزہ کے حالات انٹینس ہوتے ہیں پاکستان کو یہاں بیزی کر دیا. بن گوریان کے ان الفاظ پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی ٹیک اٹ ایز اے کمپلیمنٹ. اچھا سر, اس میں ہم پھر آ رہے ہیں اس بات. دیکھیں ہم بھی پروگرام ہم نے کیے ہیں زمانہ گواہ پہ فلسطین پر جو ظلم. نیچے لوگ کہتے ہیں آپ باتیں ہی کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. کانفرنس پہ بھی کیا ہے, کچھ مولوی اکٹھے ہو کے بات کر دی, غصہ نکال دیا. میں پھر آپ اسی چیز پہ آ رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے کہ جو لوگ جنہوں نے اعتراض کرنا ہے وہ بلا وجہ کے اعتراض کریں. ابھی آپ دیکھیں ابھی جو ہوا ہے فتویٰ جو جاری ہوا ہے, اس پر بھی کچھ لوگوں نے ایسے غلط اعتراضات کیے ہیں, بھونڈے اعتراضات کیے ہیں کہ لگتا ہے کہ بھائی تم اسی اسرائیل کی کوئی اسپوکس مین بن کے بات کر رہے ہو. یعنی کہ یہ چیزیں بھی بات میں آ رہی ہیں, ایک مختلف طرح کے کمنٹس بھی آتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ان کانفرنسز کی, ان ٹاک شوز کی, ان باتوں کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ یہ ہونی چاہیے, جاری رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے؟ اس کا دوسرا رخ کیا ہے, خاموش ہو کر بیٹھ جائیں, کرنا ہے جو کر لو. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن جو ہے وہ ایک عمارت کی مانند ہے, ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک حصہ جب کہیں درد ہو رہا ہو, جیسے انفیکشن ہو جاتا ہے, ایک جسد واحد کی طرح, ایک حصہ اگر درد میں مبتلا ہو تو سارا جسم جو ہے وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ اسی لیے تقسیم کیا گیا ہے نا کہ یہ مختلف ہیں, تم علیحدہ ہو, تم پاکستانی ہو, تمہارا کیا تعلق فلسطین سے. ٹھیک, اقبال نے جو کہا تھا تو وہ کوئی ایسے ہی شاعرانہ بات نہیں تھی کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. تو حرم جو ہے یہ بھی ہمارا حرم ہے, مسجد اقصیٰ. جی, تو یہ ہے کہ جس حد تک ہم کر سکتے ہیں, گونگا شیطان نہیں بننا, بلکہ جو بھی ہمارے پاس جیسے کہتے ہیں نا دامے در میں سخنے, اس بات کو رکھنا ہے. ہر قسم کی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, جو بھی استعدادات ہیں, جو بھی چیز ہیں, اور کچھ نہیں ہوتا, یہ تو کوئی بات ہی نہیں. اچھا ویسے لفظی جنگ بھی ایک ہوتی ہے, الفاظ کی بھی ایک جنگ ہوتی ہے. جی بالکل, اثرات ہوتے ہیں نا, تحریر کی بھی ایک جنگ ہوتی ہے. ابھی جو بات کی تھی کیسر صاحب نے کہ جو مظاہرے ہیں, وہ مظاہرے یہاں اتنے نہیں ہوئے مسلم ممالک میں جتنے یورپ میں اور امریکہ میں ہوئے ہیں, اور اس سے وہ پریشان ہے. اب ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہارورڈ کیا, وہ تو حماقت کی تعلیم دیتی ہے. کیوں کہہ رہے ہیں اس طرح؟ اسی طرح اور ابھی ایک خاتون نے جس طرح وہ مائکروسافٹ کے معاملے میں کیا ہے, جی پوری دنیا میں, تو اسرائیل کو تو ایک طرح سے ان چیزوں نے ننگا کر کے رکھ دیا ہے. وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہر حجر اور ہر شجر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے, وہ ایک کوئی کور تھا, کوئی کسی قسم کا وہ کاسمیٹکس کر کے اپنے آپ کو کیا ہوا تھا. بالکل ننگے ہو کر یہ آ گئے ہیں کہ ان کا کوئی دین نہیں, کوئی مذہب نہیں, کوئی انسانیت نہیں, کوئی اخلاق نہیں. اور یہ جو سب کچھ بھاشن دیے جاتے ہیں ہیومن رائٹس کے اور فلاں اور فلاں, اور یہ ادارے بنے ہوئے ہیں, اور ہمارے ہاں بھی یہ موم بتی مافیا ہے اور فلاں ہے, کہاں ہیں وہ؟ سب کو سام سونپ گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک امت ہونے کا اظہار ہے اس کے اندر, کہ وہاں اگر کچھ ہو رہا ہے تو ہمارے اندر بھی جس حد تک ہم کر سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اعلان ہوا ہے تو یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے جنہوں نے اعلان کیا ہے. اس وقت ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے مکاتب فکر ہیں اور بڑی بڑی جماعتیں ہیں, وہ ساری اس اسٹیج پر موجود تھی. اور اس میں بھی جہاد کا جو حوالہ ہے تو وہ بہرحال الاقرب فالاقرب والی بات ہے, اور جس طرح اور حسب استطاعت بھی ہے, حسب استطاعت, حسب توفیق بھی ہے, وہ ساری چیزیں موجود ہے. اور جہاد تو خالی یہ نہیں ہے کہ وہ کلاشنکوف لے کر یا ہتھیار لے کر باہر آ جانا, اس جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہے.
اور اس کو اس حوالے سے بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ تو اب ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے احادیث نبویہ کے اندر ان جنگوں کا، جو شروع تو ہوا ہے 90 سے، جسے صدام حسین نے جنگوں کی ام المحارب کا کہا تھا، وہ وہاں سے شروع ہوا ہے. لیکن اب جس طرح سے بھٹی دہک رہی ہے، جس طرح شام کے حالات ہو گئے ہیں، اور جس طرح سے محسوس ہوتا ہے ایک ایک چیز جو ہے جس طرح حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ پوری ہوتی جا رہی ہے، تو یہ چیز تو بڑھے گی. قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ دجال کا ذکر ختم ہو جائے گا، گویا لوگ بات کرنا چھوڑ دیں گے. اب یہ کانفرنسز جو ہیں یہ ذریعہ ہے ایجوکیشن کا. جی بالکل بالکل. تو دیکھیے نا، حضرت عمر کے سامنے ایک ذکر ہوا کہ فلاں شخص تو اتنا نیک ہے، اتنا نیک ہے، اتنا نیک ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ شرک کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو اس کا شرک میں پڑنے کا زیادہ احتمال ہے جب اس کو پتہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے. تو دجالی فتنہ، اس کی جو بھی علامات ہیں وہ اگر ہمیں نہیں پتہ ہوں گی، زیادہ تر سادہ لوگ جائیں گے نا. حضور نے فرمایا کہ ایک اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی، دوسری اس کے ہاتھ میں آگ ہوگی. تو جنت حقیقت میں آگ ہے اور آگ حقیقت میں جنت ہے. اب وہ جنت کیا ہے؟ یہ تعیشات اور یہ فیسلٹیز اور یہ سارا کچھ، اس کو چھوڑ کر کون جو ہے وہ صعوبت والی زندگی اختیار کرنا چاہے گا؟ تو یہ حالات تو اب آ رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے مسایہ کے انتظار میں ہیں. عیسائی بھی اپنے مسایہ کے انتظار میں ہیں، اور مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں. تو ان کا جو مسایہ ہے وہ دجالی ہوگا. میرا ایک سوال ہے سر، آج میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر میں کہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یعنی کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حدیث ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے. فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے. فإن لم یستطع فبقلبہ، اس کی بھی استطاعت ہے تو دل میں برا جانے. تو ہمارا یہ ٹاک شو کرنا، لیکچرز دینا، خطبات جمعہ میں ہونا، کانفرنسز کرنا، مظاہرے کرنا، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا. مکلف ہیں ہم اس چیز کے، جتنے کے مکلف ہیں وہ تو ہم کریں. دیکھیں، یہ تھوڑی مشکل ہے چیز یہ کہنی میرے لیے، لیکن کوئی انسان اگر آج وہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، تو اس کا جواب آپ کو آج کی دنیا میں نہیں بلکہ آپ کو ایک امیجنیٹو ریٹروسپیکٹ میں آپ کو مل سکتا ہے. کہ آپ تصور کریں، یہ جذباتی بات نہیں ہے، یہ ایمانی بات ہے کہ حشر کا دن ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ تو نے اس وقت کیا کیا تھا. تو انسان اپنی کیپیسٹی کو سامنے رکھتے ہوئے بتائے کہ میں یہ کر سکتا تھا تو میں نے کیا تھا. That could be seemingly as trivial as putting a post on social media. یا کسی کو چیلنج کرنا، کسی کی غیرت کو للکارنا، حکمرانوں کی غیرت کو للکارنا، فیکٹ سامنے رکھنا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمیں کیپیسٹی نہیں ہے، بالکل ان کے اندر کیپیسٹی موجود ہے. وہ جو کچھ جیسی چیز کر سکتا ہے کہ وہاں پہ انسان شرمندگی سے جواب نہ دے سکے. دیکھیں، میں شدید ناقد ہوں چے گویرا کا، دہشت گرد آدمی تھا، ساری باتیں ہیں، لیکن ایک بات بڑی کام کی اس نے کہی. کہتا ہے کہ میں نے قبرستان میں بہت سے لوگوں کی، ایسے لوگوں کی بھی قبریں دیکھی ہیں جنہوں نے اس وجہ سے مزاحمت نہیں کی تھی کہ کہیں مر نہ جائیں، کو مر تو پھر بھی گئے انہوں. تو انسان کم سے کم ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تو اس کو جو لکھ کے دیے گئے ان پہ عمل کرے. وہ اتنی سی بات ہے فقط کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ ایک مظاہرہ ہے، وہ ایک پوسٹ ہے، واٹ ایور جو بھی اپنے اس وقت آپ کے ہے ایک تدبیر کی صورت میں کہ ہم وہ یہ کام کریں. تو اس سے ہی کم سے کم یہ ہے کہ ابھی میری ایک بڑی شخصیت ہے، ان کے ساتھ ایک پوری رات بحث چلتی رہی، وہ اس چیز کے حق میں نہیں تھے. وہ کہتے ٹوٹل سرنڈر کر دو اور آگے بڑھو. اب دیکھیں، مسلمانوں کی حالت اس وقت جو ہوتی ہے، جہاں تک ہم پہنچے ہوئے ہیں، یہ ایک مسلسل مصلحت کی پالیسی کا نتیجہ ہے. اس کا حل یہ ہے کہ ہم اسی پالیسی کو آگے لے کے چلیں. تجربہ ہوتا ہے، NLP میں ایک اصول ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز کا مسلسل ایک ہی نتیجہ مل رہا ہے تو اس کے پروسیس کو چینج کریں. اگر نتیجہ آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو نتیجے سے لڑائی نہ کریں، پروسیس سے لڑائی کریں. ایک ہی چیز کیے جا رہے ہیں، ڈپینڈنسی. ایک وقت آئے گا، اور وہ وقت اب اس حوالے سے اچھا بھی اس لیے ہے کہ دیکھیں، جیسا کہ خورشید صاحب فرما رہے تھے، وہ امت والی بات
کہ امت کا کانسیپٹ ہم میں ہی توڑا گیا ہے. یورپ نے تو امت کا کانسیپٹ نہیں توڑا. یورپین یونین کیا ہے؟ ایک امت ہے. نیٹو کیا ہے؟ ایک امت ہے. کولیکٹیو گولز ہیں. ایون یونائٹڈ نیشنز کی بات کریں تو کولیکٹیولی ایک امت ہی ہے نا. ایک آرڈر انہوں نے دے دیا ہے. مسئلہ تو ہمیں ہوا نا کہ مسلمان آپس میں جو ہے وہ نیشن اسٹیٹ ہیں, باقی سارے وہ امتیں ہیں. تو اب وقت ایک ایسا آ گیا ہے کہ گلوبل آرڈر کرمبل کر رہا ہے, لبرل انٹرنیشنل تھیوری کرمبل کر رہی ہے. امریکہ میں لبرلزم پالیسی لیول پہ ختم ہو رہا ہے, یورپ میں ختم ہو رہا ہے. اس وقت جو امریکہ میں گورنمنٹ ہے یہ اینٹی لبرل گورنمنٹ ہے, یہ لبرلزم کے خلاف آئی ہے. تو اس سے ایک نئی سپیس بنتی ہے کہ مسلمان اپنے بارے میں سوچیں, بجائے اس کے کہ جو پچھلے کتنے عرصے سے چلا رہا ہے کہ ہم سوویتس کی چھتری کے نیچے سانس لیں یا لبرلز کی چھتری کے نیچے. اب ہم اپنی چھتری کی طرف جائیں تو اس کے لیے ہمارے پاس وہ سارے انگریڈینٹس موجود ہیں اپنا آرڈر بنانے کے. اس جنگ کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. دیکھیں ایونٹس ٹریگر کرتی ہے نا کوئی نہ کوئی چیز. حضرت حمزہ شاید کسی وقت مسلمان ہو جاتے لیکن وہ ایک ایونٹ تھا, ٹریگر کیا, وہ مسلمان ہو گئے. حضرت عمر کا ایک مطلب ہر ایک ایونٹ ہے, یہ ٹریگر کر سکتا ہے سم تھنگ مچ بگر جس کی طرف سوچنا چاہیے. لیکن اگر وہ نقطۂ نظر یہ ہو کہ میں نے حکومت میں اس لیے آنا کہ میں اپنے پہ جو مقدمے ہوئے ہیں وہ میں معاف کرا سکوں, تو اس سے آگے انسان کی نظر جائے نا, میٹرک لیول پہ آپ سوچیں. اچھا اس میں سر ایک چیز رضا الحق صاحب میں آپ کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بالکل صحیح بات ہے کہ یہ اس پر جو ایک موقف ہے کہ بالکل ہمیں پیسو ہو جانا چاہیے, اس سے ہر ایک اختلاف کر سکتا ہے. لیکن ایک تیاری کا ایک عمل اور ایک مدت بھی درکار ہوتی ہے اور ایک تحمل درکار ہوتا ہے. ہم یہ تو کر سکتے ہیں, ابھی ہمیں ریسنٹ جو سچویشن میں دکھا دیا گیا, ابھی جیکٹ پہنو بارود والی اور جا کے اڑا دو. کہیں پر بھی ایک تدریج, ایک تسلسل, ایک پلاننگ کہ ایک گول کے اوپر ہم نے جانا ہے. پہلے اپنے آپ کو مضبوط تو کرو, پلاننگ تو کرو. جتنی بڑی طاقتوں سے ہم نے ہے وہ ساری چیزیں ہوں گی تو جا کے اس قابل ہوگے نا. یعنی کہ ہم فوری طور پر اٹھ کے جا کے آج کوئی بھی جو ہے وہ حملہ کرے تو کیا یہ ہم اس کو ایسے نہیں لے سکتے کہ فی الحال جو ہے اب اس کو سمجھیں معاملے کو اور اپنی تیاری کریں, جہاد کو لازم سمجھیں اور تیاری پہ لگ جائیں, اپنی پلاننگ کریں, اپنے آپ کو اسٹرینتھن اپ کریں. یہ چیز تو ضروری ہے نا, یا ابھی فوری طور پر جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں. جیسا کہ پہلے تذکرہ آیا تھا جہاد کے معنی کے حوالے سے, تو جہاد کا اس کی جو ابتدا ہے اور جسے افضل الجہاد کہا گیا ہے وہ تو اپنے نفس کے خلاف ہے. پہلی کہ اس کو اللہ کا مطیع بناؤ, اس کے خلاف جہاد کرو. مقصد یہ ہے کہ پہلے خود اللہ کے بندے بنو, مومن بنو. ٹھیک ہے, اللہ کے بندے بنو, مومن بنو. اچھا, پھر یہ کہ بہرحال جو بھی آپ کے حلقہ اثر میں آتے ہیں لوگ, جو بھی آپ کے حلقہ اثر میں, ان کو وہ میسج بھی پہنچایا جائے, اور جہاں پہ آپ اپنی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں وہاں پہ طاقت کا استعمال بھی کریں, دین کی دیے ہوئے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے. پھر دعوت کا کام بھی عام کریں, اور دعوت کا کام جو عام کرتے ہیں, جس طرح یہ ابھی بات ہوئی کہ جہاد کا فتویٰ دیا گیا, یا جیسا کہ تنظیم اسلامی کے تحت مختلف لیولز کے اوپر ان میں باقی دینی جماعتیں بھی ہیں, علماء کرام بھی ہیں, مفتیان کرام بھی ہیں, اس میں حکومتی شخصیات بھی ہیں, وزیر اعظم پاکستان بھی ہیں, صدر پاکستان بھی ہیں. ان کو خطوط لکھے گئے جس کے اندر ان کی ذمہ داریاں ان کو پاور کروایا گیا, بتایا گیا کہ یہ ذمہ داری ہے جو ادا کرنے والی ہے. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک جہاد کا ہی حصہ ہے, ایک حصہ جہاد کا یہ بھی ہے. اچھا, دوسرا جو یہ آپ نے بھی پہلے تذکرہ فرمایا تھا حدیث کا کہ اگر استطاعت رکھتے ہو تو ہاتھ سے رکو, ورنہ زبان سے, ورنہ دل میں برا جانو. اس میں جو شارحین ہیں حدیث کے, انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہے مختلف لیولز کے اندر اس چیز کو. طاقت کا استعمال حکومت کا کام ہے بنیادی طور پہ. اب حکومت جو ہے اس کو اس چیز کی طرف راغب کرنا, آمادہ کرنا وہ علماء کا بھی کام ہے, کسی عوام کا بھی کام ہے, ساروں کا کام ہے وہ چیز کرنا. اچھا, پھر یہ کہ اپنی زبان کو استعمال کرنا, اور زبان میں تحریر اور زبان, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, سوشل میڈیا. اچھا, آپ دیکھیں نا, آپ نے بڑی اچھی بات کی. آج کیا ہو رہا ہے, آج ہم جو زبان استعمال کر رہے ہیں اللہ ماشاء اللہ وہ صرف گالیوں سے بھری ہوئی ہے, اپنے بڑوں کے لیے تانوں سے بھری ہوئی ہے,
ٹھیک ہے. اور پھر ہم بہت غصے میں آتے ہیں تو اپنی ہی املاک کو توڑتے ہیں, باہر جا کے ٹی شرٹ توڑے, فلاں کیا, غصہ نکالا. یعنی کہ اس کے علاوہ اپنے آپ ہی کو کمزور کرتے ہیں. کجائے کہ آپ ان کی ہمت بڑھائیں, ان کے لیے دعا کریں ہدایت کی. جو اصحاب اقتدار ہیں جی جی, ہم ان کے لیے صرف بد دعائیں کرتے ہیں. جو یہ معاملہ سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پہ دکھائی دیتا ہے, گالیوں والا اور ان چیزوں کا, اس میں تربیت کا فقدان بھی اپنی جگہ موجود ہے, لیکن اس میں قصور ان کا بھی ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے ہیں. ان کو بھی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے, وہ بھی دیکھیں اس چیز کو اپنے اندر. خیر خواہی کی بات کر رہے ہیں نا ہم, یہ تو نہیں کہہ رہے کہ وہ لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ سڑکوں میں نکلیں اور توڑ پھوڑ شروع کر دیں. ہر جگہ پہ اصلاح کی ضرورت ہے, اور اصلاح کے لیے اگر ہم عوام کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ان کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے, سیدھے راستے پہ آئیں, تو اصلاح کی حکمرانوں کی, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو. اب مثال ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں یا اور دیگر ممالک جو مسلمان ممالک ہیں, وہاں پہ بھی لوگ رہتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو ہیں, کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے ملک میں وہ خانہ جنگی پیدا کر کے اور پھر کہیں گے جی ہم اپنا کوئی جو ہے وہ کسی بڑے مقصد کے لیے جا کے آگے لڑ سکتے ہیں. ہمارے آپس میں اتنی نفرتیں ہیں, اتنا بغض ہے, اتنی عداوت ہے, اور بعض طبقات یہ کہتے ہیں کہ جناب جو بھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہونے ہی چاہیے. یہ تھوڑی دیر پہلے ہی کیسر صاحب نے ایک توجہ دلائی تھی کہ کیا بات ہے کہ غزہ میں جب کو معاملہ ہوتا ہے, فلسطین میں کچھ ہوتا ہے, یہاں کے حالات بگڑ جاتے ہیں. بڑی اہم بات. ٹھیک ہے, تو اصل میں تو پہلے ہی سے پلاننگ کر لی جاتی ہے کہ حالات ایسے ہو جائیں تاکہ اس طرف توجہ ہی نہ جائے. تو اس طرح سے اگر ہم آپس میں, اور جس حد تک ہمارا اب یہ باہمی نفاق پہنچ چکا ہے, وہ قرآن مجید میں جو عذاب کی صورتیں بتائی گئی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں تیسرا کیا ہے, وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آپس میں لڑا دے, تمہیں گروہوں میں تقسیم کر اور تمہیں ایک دوسرے کے کیے کا مزہ چکھائے, اور ایک دوسرے کو تم مزہ چکھاؤ. یہ کیفیت اس وقت ہو رہی ہے ہمارے ہاں. ٹھیک ہے, ہماری اب توجہ جو ہے تو وہ اس طرف زیادہ اور اس طرف کم ہے, اور یہی وہ چاہتے تھے, یہی وہ چاہتے ہیں جو ہے وہ, اور یہ بہت پرانی خواہش ہے. آپ شہاب نامہ پڑھ لیجئے, اس میں قدرت اللہ شہاب سے ایک ایمبیسیڈر نے یہ کہا تھا کہ کیا ان کی اسٹریٹجی تھی, پاکستانی فوج اور عوام کو آپس میں لڑانا. اب اس میں جس کا جتنا قصور ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے, لیکن ان کا مقصد تو حل ہو گیا تھا. ٹھیک, تو اس حوالے سے آپس میں جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے, ایک پیج پر نہیں ہوں گے, اور یہ جہاد جو ہے یہ بھی ہمیں متحد کرنے والی چیز ہے. عموماً ہوتا یہ ہے, جو ایک مشہور بھی ہے, کہ جب باہر کا دشمن آتا ہے تو لوگ متحد ہو جاتے ہیں, اور وہ نہ ہو تو آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہی معاملہ ہے, ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اس وقت, ہم آ بھی رہا ہے تو بھی لڑ رہے ہیں نا. ہاں, اس چیز کا ہم احساس نہیں کر رہے کہ دشمن اب پہنچ چکا ہے, اب وہ ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے. اسرائیل کی, فلسطین کی بات ہو رہی ہے, بھارت میں کیا ہو رہا ہے, یہ وقف بل جو منظور ہو چکا ہے, اب وہ پورے ہندوستان کو غزہ بنانے کے چکر میں ہے. ساری مساجد جو ہے وہ آپ کی غیر محفوظ ہو گئی, آپ کے قبرستان غیر محفوظ ہو گئے, اور وہ کریں گے, ویسے نہیں کیا. تو یہ چیز جو ہے, اس میں ہمیں بہرحال جس طرح پہلے بات آئی, اصل ذمہ داری تو ہے لیڈرشپ کی. وہ یہ چیزیں دیکھیں, اپنے اختلافات کو, اختلاف برائے اختلاف نہیں ہونا چاہیے, ایک حد کے اندر ہونا چاہیے. مخالفت میں اتنا آگے بڑھ جانا, چاہے وہ کسی بھی طرف سے ہو, تو یہ چیزیں ظاہر ہے ملک کو کمزور کریں گی. اور یہ ایجنڈا ہے, اور اس ایجنڈے پر بدقسمتی سے ہم بڑی تیزی سے بھاگ رہے ہیں. خورشید صاحب, ہم پروگرام کو کلوز بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اور میں آپ حضرات کی بھی اس میں چاہوں گا. دیکھیے, جب اگر جہاد کا فتویٰ آ گیا ہے تو اب آپ یہ بتائیے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں. دیکھیے, علماء نے فتویٰ دیا ہے, کسی اور ٹاپ کی لیڈرشپ نے فتویٰ دیا ہے, تو کیا کچھ بندوقیں پکڑیں اور نکل جائیں؟ کیا کریں, کیا اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اگر جہاد کا فتویٰ آ گیا ہوا ہے تو؟ پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے, جہاد بنیادی طور پر تو یہ حکومتوں کے کرنے کے کام ٹھیک ہو گیا, عوام بھی اس میں شامل ہے, انہوں نے بھی کرنا ہے. سب سے چیز تو یہ ہے کہ جہاد کے مختلف مراحل ہیں. تو سب سے پہلے تو اس جہاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے,
اور وہ ابھی تو ریفرنس ہے غزہ کے ریفرنس میں جو جہاد کا فتویٰ ہے، جہاد شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ جہاد تو اپنے نفس سے شروع ہو رہا ہے، اس کو تو پہلے ٹھیک کرے نا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اور حالات جیسے بن رہے ہیں، جس طرح کے احادیث میں آتا ہے، ہمارے اس علاقے سے لشکر جائیں گے جو حضرت مہدی کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے. ظاہر مہدی کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ احادیث میں ذکر آیا ہے کہ حضرت مہدی کے ساتھ 12,000 کا لشکر ہوگا. 12 یا 14 جی. تو یہ باقی کہاں ہوں گے؟ اس وقت امت مسلمہ کتنی ہے؟ 12,000 صرف. تو یہ نہیں ہے کہ حضرت مہدی آ گئے تو سب بکٹوٹ ان کی طرف بھاگ رہے ہوں گے. دجالی فتنے میں وہ پوری طرح اسیر ہو چکے ہوں گے. ان حالات میں جو ہے حضرت مہدی آئے گے، تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیول پر جو کچھ کر سکتے ہیں، جس طرح امریکہ نے ایک موقع پر کہا تھا جب 9/11 ہوا تھا کہ یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں؟ خیر اور شر کی جنگ میں ہم کس طرف ہیں؟ اور ابھی جو گفتگو ہوئی، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، یا ہم مذمت بھی نہیں کرتے؟ ہم گونگے شیطان بنے ہوئے. وہ حکایات عبرت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ کا الاؤ روشن کیا گیا تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کر آ رہی تھی اور وہ ڈال رہی تھی. بہت بڑا الاؤ تھا وہ. تو کسی نے کہا کہ کیوں اپنی جان ہلکان کرتی ہو؟ تمہاری چونچ بھر پانی سے یہ آگ بجھ جائے گی. اس نے کہا مجھے بھی معلوم ہے، لیکن میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے والوں میں ہے. ہاں، تو ہم کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں، یا اس کے خلاف ہے، یا دجال کے ساتھ کھڑے، یا دجال کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل دجال ہی ہے اس وقت. اور ہم اگر مذمت بھی نہیں کر رہے، اس کے خلاف برے کو برا بھی نہیں کہہ رہے، تو ہم دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اچھا اپنا قیصر صاحب دیکھیے، غزوہ بدر کی ہم بات جب کرتے ہیں، سیرت النبی میں دیکھیں غزوہ بدر میں کا جو اصل موٹیو کیا تھا؟ اکنامک بلاکیڈ آف قریش یا مکہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر ترتیب دیا تھا وہ ابو سفیان کا جو قافلہ آ رہا تھا اس کے ذریعے تھا. ٹھیک. اکنامک بلو، اس کا یہ مطلب ہوا کہ اکنامک بلو جو ہے نا، جی جی، اٹ ریئلی از سم تھنگ، اور یہ ثابت ہے. تو اب جو یہ بائیک آؤٹ کا جو معاملہ آیا ہے، یہ بھی تو ہمارے جہاد کا حصہ نہیں ہے کہ یہ جو بائیک آؤٹ ہے ہم کریں، پھر جو مثال کے طور پہ جو ان کی پروڈکٹس کو رکھ رہے ہیں ان لوگوں سے بھی، ہم ان سٹور سے بھی ان کا بھی بائیک آؤٹ کریں. اس میں حوالے سے کچھ رہنمائی کریں. خورشید صاحب نے آگے فرمایا نا کہ جو جہاد کا جو فتویٰ ہے وہ حکومتوں پہ ہے، کوئی شک نہیں وہ حکومتوں پہ ہے، اور وہ جو کام ہے وہ حکومتوں کے کرنے والا ہے. لیکن ایک عام انسان، اس کی جہد کیا ہے اس میں؟ وہ بائیک آؤٹ ہے. اور ہمارے ہاں ایک لبرل طبقہ پایا جاتا ہے ایسا جو کہتا ہے نہیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ نہیں. وہ بھائی جس لبرلزم سے متاثر ہو کے آپ یہ باتیں ہمیں بتاتے ہیں، اسی لبرل نظریے نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑی بائیک آؤٹ مہم کولڈ وار کی صورت میں چلائی ہے. اگر اس کا فائدہ نہیں ہوتا تو آپ کہتے ہیں ہم نے سوویت کو بغیر ایک گولی چلائے توڑ دیا. بائیک آؤٹ کر کے کیا نا. پابندیاں لگتی ہیں نا، پابندیاں لگتی ہیں، ایمبارگوز جو لگتے ہیں، ایمبارگوز لگتے ہیں. اسی پابندی سے پاکستان بھی ڈرا بیٹھا ہوتا ہے، فیٹ اپ پابندیاں لگانے کوئی نہیں لگاتا. تو اس کا تو یہ ایک مستند تاریخ ہے اس کی کہ اس کے بہت فائدے ہوتے ہیں اور ایمانیات کی بات ہے. اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کو کوٹ کرنا چاہوں گا. بڑے جذبات میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب کسی نے فتوے کہا تو انہوں نے کہا یہ غیرت کا مسئلہ، تمہیں غیرت کے مسئلے میں فتویٰ کیوں چاہیے؟ عجیب بات ہے کہ میری بیٹی کی جان کوئی لے لے تو میں کیوں فتویٰ لینے جاؤں گا کسی سے کہ میں اس کا پروڈکٹ استعمال کروں یا نہ کروں؟ تو مسلمان کے لیے تو یہ ایک عام مسلمان کے لیے تو پکی بات ہے کہ بائیک آؤٹ ہماری وہ طاقت ہے. اس کی دو پہلو ہیں بڑے امپورٹنٹ کے. ایک تو یہ ہے کہ آپ انکار کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آخر کار اسرائیل کے پاس اتنی طاقت آتی کہاں سے ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے لوگوں کو. اس کا بائیک آؤٹ کے ساتھ براہ راست تعلق ہے. ان کی سب سے بڑی لوبی جو اس وقت امریکہ میں کار فرما ہے وہ ہے ای پیک. میں ریکمینڈ کروں گا، ایک ٹویٹر ہینڈل ہے ای پیک ٹریکر کے نام سے، جا کے اس کو فالو کرے دیکھیں. انہوں نے ایک سیاستدان کو انہوں نے انلسٹ کیا ہوا ہے کہ کس کو اسرائیل نے کتنے پیسے دیے ہوئے ہیں، کتنے پیسوں میں خریدا ہوا ہے. اسرائیل یہ پیسے کہاں سے لے کے آتا ہے؟
یہ ایک گلوبل پول بنتا ہے ان کمپنیز کا، ان بڑے برانڈز کا جو آگے کئی برانڈز استعمال ان کے اپنے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں KFC، تو KFC کے اوپر ہے یم برانڈز کون ہے؟ وہ اسرائیل کے ان علاقوں کے اندر انویسٹ کر رہا ہے جو فلسطینیوں سے چھینے ہوئے ہیں. وہاں سے جو پروفٹ اکٹھا ہوتا ہے وہ اسی پول میں جاتا ہے، اور اسی پول سے پھر دنیا کی حکومتیں خریدی جاتی ہیں، اسی سے پھر پالیسی کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. تو بھائی آپ کے برگر کا پیسہ جا رہا ہے وہاں پہ، مان لو اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. وہ جو گولی ہے یا بوم ہے جو اسرائیل کا کانفیڈنس ہے، اس کے پیچھے آپ کا پیسہ ہے. ڈریں اس وقت سے کہ جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس ننھی جان سے کہ بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، تو وہ پوائنٹ آؤٹ کرے کہ ان سے پوچھیں، اس کے برگر سے پوچھیں، اس کے کرسپ سے پوچھیں، اس کے ایک بیوریج کے گھونٹ سے پوچھیں، اس کی چاکلیٹ سے پوچھیں. میں بھی یہ جاننا چاہتی ہوں کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا. یہ مذاق نہیں ہے، ڈائریکٹلی آپ کا پیسہ وہاں پہ جاتا ہے. تو بائیکاٹ تو ایک ایبسولوٹ منیمم ریکوائرمنٹ. اچھا پھر اس میں ایک چیز اینڈ پہ آپ کو بھی چاہوں گا کہ دیکھیں اپنی نسل کی تربیت کرنا، ان کو آگاہ رکھنا، ان کو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہودی بچے کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے ایک جنگ لڑنی. ان کی شاید 10th گریڈ کے بعد 2-3 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے. یعنی کہ یہ چیزیں جو وہ خود کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے، ان کا ہر یعنی کہ ایک لحاظ سے ان کی فوج شاید دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے کہ ان کے سارے ہی وہ شہری جو ہیں وہ فوجی تربیت یافتہ ہیں. تو یہ جو جہاد کا جو فتویٰ ہے، آپ کے خیال میں یہ جو اگلی نسل کو اس پہ تیار کرنا، آج ہماری اگلی نسل رضا الحق صاحب اس کو پتہ چلے نا کہ گرین کارڈ کھل گیا ہے تو سب فلسطین کے جھنڈے اللہ ماشاء اللہ سائڈ پر رکھ کے لائن میں کھڑے ہوں گے امریکہ کی. تو کیا خیال ہے اویئرنیس کے حوالے سے آپ بتائیں کتنا ضروری ہے؟ اگر آج امریکہ کا ویزا فری ملنے کی بات ہو تو نوجوانوں سے زیادہ جو بوڑھے ہیں وہ کھڑے آپ کو دکھائی دیں گے. ٹھیک ہے، سارے جو اس وقت نوجوان ہے نا اس کے اندر کافی زیادہ اویئرنیس آ چکی ہوئی ہے اس حوالے، خاص طور پہ 9/11 کے بعد کی جو آپ کی جنریشن ہے انہوں نے دیکھا ہے باقاعدہ. اور یہ ایک ایسی جنریشن ہے جو ٹی وی کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا ہے، سوشل میڈیا کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے. تو ان چیزوں کو انہوں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے اپنے سامنے. تو ہمیشہ گائیڈنس اور لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہم نے کیا یہ ہے کہ اپنی ایجوکیشن سسٹم کو بھی فرینچائز کر دیا ہے، انہی کے حوالے کر دیا ہے. اگر ایجوکیشن سسٹم پاکستان کا ریویمپ کر دیا جائے اور اس کے اندر جو ہماری سٹوریز ہیں وہ مسٹر چپس والی نہ ہو، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس کی بجائے سٹوریز وہ ہوں جو صلاح الدین ایوبی کی ہیں رحمۃ اللہ علیہ. تو پھر مسلمان جو نوجوان ہے وہ اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھے گا، اور یقیناً یہ اگلی جنریشن کی بات ہے. اچھا ابھی جیسے بوائیکاٹ کی بات آ رہی تھی تو آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جو اقدام کیے، مواخات بھی اس میں شامل تھا. اس میں ایک بنیادی جو ان کی طرف سے اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ جوز کی مارکیٹ کے پیرالل مسلمانوں کی اپنی مارکیٹ قائم کی گئی. جی اب یہ آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھیں گے، اس کی زیادہ تفصیل سامنے آ جائے گی. اور وجہ صرف یہ تھی کہ مسلمان اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اسٹرانگ ہو، اور اس حد تک اسٹرانگ ہو کہ وہ جو جوز کی مارکیٹ کی مونوپلی ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے یہودیوں کی وہاں پہ مارکیٹ تھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر بہرحال اگر اور واقعی حقیقت میں یہ کام جو کہ قتال کا ہے، جہاد کا وہ لیول جو قتال کا ہے، یہ حکمرانوں نے ہی کرنا ہے، اور کرنا بھی انہوں نے مل کے کرنا. تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ انٹینٹ پیدا کی جائے. کیپیسٹی اور کیپیبلٹیز جیسا کہ کیسر صاحب فرما چکے ہیں وہ موجود ہیں اپنی جگہ پہ. انٹینشن جب آئے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایک اور وعدہ بھی ہے، وہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اگر کیپیسٹی کم بھی ہے لیکن ہمت اور ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو غالب کرتا ہے. جی سر اس پہ کچھ آپ کہیں پھر ہم کلوز کریں. جی بس میں آخر میں ایک بات رکھنا چاہوں گا. آج کل ایک ویڈیو کلپ بہت وائرل ہو رہا ہے، ہندوستان کے ایک عالم دین ہیں مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی، جی مولانا منظور نعمانی صاحب کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے انہی حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ملک شام کے جو حالات بدلتے جا رہے ہیں تو اب وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کا تذکرہ بالکل نہیں ہے. ہم 100% بے خبر ہیں ان باتوں سے.
تو انہوں نے جو توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اجتماعی نظم کے تحت زندگی نہیں گزار رہے، دھیرے دھیرے ہمیں آئسولیشن، ہاں اس طرف آنا ہے، نظم و ضبط اور سم و طاعت کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے، تب جا کر بات بنے گی، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ ٹوٹلی اجتماعیت کا دین ہے، ہم نے اسے ٹوٹلی انفرادی بنا دیا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں نا کہ امریکہ نے نعرہ دیا تھا آزادی کا، ہاں ہر کوئی آزاد ہے۔ نماز ایک اجتماعی عمل ہے نا، مرد کے لیے تو ہے ہی نہیں بغیر کسی شرعی عذر کے کہ وہ جماعت سے نماز ادا نہ کرے، اور اس میں سموتات ہے، ہاں اس میں سموتاعت ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ وہ بھی اجتماعی تھی، ہم نے انفرادی کر دی۔ روزہ دیکھ لیجئے، اب رمضان کے مہینے میں باقاعدہ اس طرح، لیکن پوری امت مسلمہ وہ ایک پیج پر ہوتی ہے پوری۔ تو اس طرف توجہ کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے، اس ڈسپلن سموتاعت اور اس کے لیے جو طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کا دیا، تو بیعت سموتاعت اس کو اختیار کیا جائے، اور ایک نظم اجتماعی کے تحت جب ہم چلیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر اگلے مراحل اور اس کی آگاہی بھی ہوگی اور اس طرف ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ جناب قیصر احمد رایت صاحب، جناب خورشید انجم صاحب اور جناب رضا الحق صاحب، آپ تینوں حضرات کی تشریح کا شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام تھوڑا سا طویل ہو گیا، لیکن بہرحال کچھ جہتیں ایسی تھیں جو ٹاک شوز وغیرہ میں یا کہیں بات چیت میں نہیں آ رہی تھیں، تو ہم نے کوشش یہ کی کہ ان کو بھی ہم ذرا اس حوالے سے سمیٹیں۔ اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔